تو دونوں کے بیٹے، محبت اس سے ہے زیادہ، اس سے اتنی زیادہ نہیں ہے، اور لوگ ویسے بھی خاندان والی عورتوں کو ویلیو نہیں دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خاندان والی جو بیوی ہوتی ہے، بیوی نام لمبے لمبے بال والی کا نہیں ہے، بھویں ایسی ہوں، ناک ایسی ہو، گال ایسے ہوں اور چال ایسی ہو، نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کے موقع پر، سننے کی بات ہے یہ مجھے بھی ہدایت مل رہی ہے اس میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح پڑھا رہے کسی کا بھی، تو اس میں قرآن شریف کی آیتیں بھی پڑھی جاتی ہیں، حدیث بھی پڑھی جاتی ہے۔ جیسے ہمارا طریقہ ہے النکاح من سنتی، یہ پڑھا جاتا ہے، اور فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ مختلف علماء مختلف حدیثیں پڑھتے ہیں اور نکاح ہو جاتا ہے۔ برکت کے لیے ضروری ہے کہ تلاوت بھی ہو، حدیث بھی ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً نکاح کے موقع پہ پڑھی، بہت سے ہمارے حضرات بھی پڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے آپ نے نکاح کے موقع پہ یہ حدیث پڑھی، فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع، سننے کی بات ہے یہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا، دنیا کا خالق ہے، دنیا اور آخرت دونوں کا خالق اللہ ہے۔ یہ تشریح میں کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدنیا کلھا متاع، ساری کی ساری دنیا جو ہے یہ سب ساز و سامان کا نام ہے۔ گھر، گاڑی، گھڑی، یہ گھڑی یہاں رکھی ہے، چشمہ، کپڑے، کھانا پینا، یہ سارے ساز و سامان نہیں ہیں۔ ساز و سامان کا نام ہے دنیا، اور اس میں کسی کو انکار نہیں ہے، سب کہتے ہیں ہاں جی صحیح بات۔ سبحان اللہ، کیا بات فرمائی ہے اللہ تعالی، ہم سب کی اصلاح بھی فرما دے، ہدایت بھی فرما دے۔ فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا، سبحان اللہ، دنیا ساری کی ساری مال و متاع اور ساز و سامان کا نام ہے، اور دنیا کا سب سے بہترین سامان کیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ، نیک عورت۔ لیجیے، اور زبان نبوت سے بات نکلتی ہے تو پھر یہ شعر میں سنا دوں۔ فرمایا کہ برسوں فلاسفی کی چنا اور چنی رہی، برسوں فلاسفی کی چنا اور چنی رہی، لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی۔ یہ حضور نہیں فرما رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی زبان کو پکڑ کے فرمایا یا اشارہ کر کے فرمایا، بھائی میری تو زبان ہلتی نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو جائے۔ اللہ نے ایسا آپ کی زبان کو قابو میں رکھا ہوا ہے، چلیں جی بولیں، بول رہے ہیں، اپنی طرف سے نہیں ہے۔ تو جو حضور یہ فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قرآن نہیں ہے یہ۔ فرمایا کہ دنیا ساز و سامان کا نام ہے، سب کان کھول کے سن لینا، مردوں کو کم از کم سننا چاہیے کہ سب سے بہترین سامان دنیا کا نیک عورت۔ نیک عورت کا ہے، یہ نہیں کہا کہ جو گوری اور چٹی عورت ہو، جو موٹی اور تازی عورت ہو،
جس کے بال لمبے ہوں، جس کی آنکھیں ایسی ہوں، جس کے جسم کی بناوٹ ایسی ہے، نہیں۔ نیک عورت، نیک عورت کون ہے؟ میری بھی کوئی ریسرچ زیادہ نہیں ہے، لیکن میں بھی بہرحال اس میدان میں صبح شام اٹھتا رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے۔ آپ نے فرمایا کہ نیک عورت سب سے بڑا تحفہ ہے، دنیا کا سب سے بہترین سامان۔ نیک عورت کون ہے؟ یہ بھی فرمایا ہوگا، میری نظر سے نہیں گزرا، لیکن میں نے سمجھا ہے نیک عورت کسے کہتے ہیں۔ 21ویں سپارے میں فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ آپ لوگ عربی تو نہیں جانتے اتنی، لیکن ہا کا ترجمہ ہے عورت کی طرف، ضمیر۔ جیسے آپ نام لیتے ہیں مرد کا تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور جب ان کی صاحبزادی کا نام عورت ہے، وہ جب ان کا نام لیں گے تو کیا کہیں گے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی نہیں ہے۔ مرد ہے تو رضی اللہ عنہ، اور عورت ہے تو رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا، قرآن کریم کی یہ آیت میرے دل میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا بھئی یہ ہے نیک عورت۔ فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ، ترجمہ 21ویں سپارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں کہ میری نشانیاں، میری نعمتیں، میری علامتیں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ دیا، میری ایک نعمت یہ ہے، میری ایک نشانی یہ ہے۔ نشانی ہو یا علامت یا انعام ہو، یہ ہے۔ فرمایا کہ میری نشانیوں اور میری آیات اور میری نعمتوں میں ایک یہ بھی ہے، اے اہل ایمان سن لو، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَزْوَاجًا، یہ بھی ہے کہ میں نے تمہارے لیے عورتیں پیدا کی، بیویاں بنائیں۔ ازواج بیویاں ہی مراد ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کہا جائے گا بھئی یہ بیوی، اسی لیے زوج کے معنی ہیں، اگر مرد ہے تو شوہر، عورت ہے تو بیوی، زوجہ۔ فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہم نے تمہارے لیے عورتیں پیدا کی، عورتیں بنائیں، یعنی بیویاں بنائیں۔ کس لیے بنائیں؟ یہ میں نے غور کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بس میں نے بہت کچھ سمجھا دیا، اب کسی سے مت پوچھنا، بھرا پڑا ہے قرآن، حدیثیں، میرا علم اتنا نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایک نعمت یہ بھی ہے کہ تمہارے لیے بیویاں بنائیں، بیویوں کے لیے شوہر بنائے، وہ کہیں اور ذکر ہوگا، لیکن یہاں تو مردوں سے خطاب ہے۔ ان خلق لکم ازواجا لتسکنوا الیہا، تمہارے لیے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ الیہا، اس کے طرف، اس کے پاس، اس کے ذریعے۔ ہاں کون ہے؟ عورت۔ فرمایا کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت اگر ہے تو وہ نیک عورت ہے، نیک
عورت کسے کہتے ہیں، اس کی اگر اس میں جائیں تفصیلات میں تو مل جائیں گی۔ یہ آیت میں نے غور کی ہے، اس میں یہ ہے کہ جو تمہیں سکون پہنچائیں تم ان سے سکون حاصل کرو، بس۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، موضوع بن گیا تو میں کیا کروں۔ سکون، اچھا جی کھانا پکنے میں دیر ہو گئی، تکلیف تو ہوئی، بھئی کھانا نہیں پکا ابھی تک۔ اچھا جی نمک کم پڑ گیا، تکلیف تو ہوئی، یہ اتنا بد مزہ، یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں۔ کوئی نہ کوئی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، کچھ اس نے آپ کو بے آرام کیا، کچھ آپ بھی کرتے ہوں گے، لیکن میرے نزدیک سب سے بڑا اگر کوئی سکون ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی بیوی عطا فرمائے کہ جو آپ کو قرضوں میں نہ جکڑ دے۔ یہ میرا کہنا ہے، میرے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن حدیثوں میں جاؤ تو منع فرمایا بھائی بلا وجہ قرضے مت لیا کرو، دن بھی برباد رات بھی برباد۔ وہ ایک حدیث ہے، میں یاد نہیں ہے مجھے الفاظ، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو عورت تمہاری آمدنی کے اندر خوشی سے وہ اس پورے کام کو نبھا دے، اس کا مطلب یہ کہ یہ ہے تمہارے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ۔ اور جو تمہیں ہر وقت تانے دے، فلاں کی بیوی کو دیکھا کیا پہنے ہوئے تھی، فلاں کو دیکھا کیا اوڑے ہوئے تھی، یہ ہیں جو سکون برباد کرتی ہیں۔ تو ایسی بیویاں نیک عورتوں میں نہیں آتی۔